خواتین کے حقوق کا بیان چل رہا تھا. آخر میں ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شریعت نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مجموعی طور پہ عقل عطا فرمائی اور اللہ نے عورتوں کو جذبات عطا فرمائے. مردوں کے مناسب حال یہ عقل کی دولت تھی، عورتوں کے مناسب حال یہ جذبات تھے. تو اللہ نے دونوں میں جو ان کی مناسب صفات تھیں اللہ نے وہ رکھی. لہذا جب مردوں کو عقل عطا فرمائی تو طلاق کا اختیار بھی مرد کو دیا کہ اس کے اندر عقل ہے، یہ سوچ سمجھ کر اپنا یہ اختیار ضرورت کے وقت استعمال کرے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ طلاق جو ہے نا کوئی سزا دینے کا کوئی طریقہ ہے. اچھی طرح یہ سمجھ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سزا دینے کے لیے کسی کے اوپر غصے کا اظہار کرنے کے لیے آپ زبان سے سخت کلمات کہہ دیتے ہیں، بچوں کی پٹائی کر دیتے ہیں، اسی طرح خواتین کو شاید سزا دینے کے لیے طلاق شریعت دیتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. طلاق کوئی سزا نہیں ہے کہ آپ کو شریعت نے طلاق کا اختیار دے کر آپ کو کہیں کہ جی اگر خواتین جو وہ تمہاری بات نہ مانے تو طلاق دے کر ان کو سزا دے. نہیں، طلاق تو بہت آخری درجے کی بات ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خواتین جو ہیں وہ تمہاری بات نہ مانیں یا آپس میں نصیحت نہ ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ آپس میں ایک دوسرے سے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کو سلجھاؤ. عورت کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی ہماری زندگی ہے، ہمارے بچوں کی زندگی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے. کچھ قربانی تم دو، کچھ قربانی میں دوں گا. تو اس طرح سمجھا بجھا کر کام چلاؤ. اس سے بھی وہ باز نہ آئے، سمجھ نہ آئے بات، تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بھائی کس طرح لگ کر دو سزا کے طور پر کہ بھائی میں اب تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گا، 2-4 دن آپ یہ سزا دے کے دیکھ لو. اللہ کرے کہ اس سے اصلاح ہو جائے تو پھر اگلی بات کی نوبت نہیں ہے. اس سے بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اختیار دیا ہے کہ کوئی جسمانی سزا دے سکتے ہو تم اس کو، عورت کو، اس کی حدود بھی شریعت نے مقرر کی ہے. اس سے بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اب تک تو بات گھر میں تھی کہ آپس میں میاں بیوی بیٹھ کے اپنے جھگڑے نپٹا رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو فرمایا کہ اگر اس سے بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اب اپنے بڑوں کو بیچ میں لے کر آؤ. مرد اپنے بڑوں کو بیچ میں لائے، عورت اپنے بڑوں کو بیچ میں لائے اور یہ بڑے بیٹھ کر ان کے مسائل دیکھیں کہ بھائی کس کی کیا غلطی ہے اور اس کی اصلاح کی فکر کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے اصلاح فرما دیں گے. یہ چاروں کام کر کے دیکھ لیے پھر بھی مناسبت نہیں ہوتی، پھر بھی انسیت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں شریعت نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے کہ تم ایک طلاق دے کر عورت کو اپنے سے الگ کر دو، اپنا رشتہ ختم کر. یعنی آپ نے ساری کوششیں کر کے دیکھ لی. اب اندازہ یہ ہے کہ بھائی اگر امی ساتھ رہتے ہیں تو نہ مجھے اس سے محبت ہے نہ اسے مجھ سے محبت ہے، میں بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں، وہ بھی میرے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے. ساتھ رہنے میں ہمارے بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، تو بھائی پھر طریقے سے ایک طلاق دو اور اپنا تعلق ختم کر دو. عدت گزر جائے گی، وہ بھی آزاد ہے، تم بھی آزاد ہو. وہ جہاں رشتہ کرنا چاہے اپنا دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ ہے طلاق کا کے مراحل. یہ مطلب نہیں ہے طلاق کا کہ جہاں آپ کو غصہ آیا منہ سے طلاق کے الفاظ نکال دیں. سمجھتے ہیں جس طرح منہ سے گالی نکالتے ہیں اسی طرح یہ منہ سے طلاق کے الفاظ نکال کے کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ کسی کو ڈپٹ رہے ہیں. یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. طلاق بڑی مجبوری کی چیز ہے اور اس کو دینے کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا کہ ایک طلاق دو. ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے بات دماغوں میں بیٹھ گئی ہے کہ 3 طلاق کے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی. حالانکہ 3 طلاق دینا شریعت کی نگاہ میں گناہ ہے، جرم ہے. کوئی 3 طلاق دے گا تو ہو تو جائے گی لیکن گناہ کا کام کیا اس نے. ایسا شخص قابل سزا ہے. اگر اسلامی عدالت ہو تو ایسے شخص کے اوپر سزا جاری کی جائے کہ تم نے زبان سے 3 طلاق کے الفاظ کیوں کہے.
جب تم ایک طلاق دے سکتے تھے تو تم نے 3 طلاقیں کی تھی. ایک طلاق دینی چاہیے بس. اور جب آپ نکاح ہوتا ہے تو آ کے مولوی صاحب اس سے نکاح پڑھواتا ہے, تو طلاق ہوتی تو پھر مولوی صاحب کی یاد نہیں آتی. بھائی طلاق بھی اگر دینی ہے, خدا نہ خواستہ نوبت آ رہی ہے, تو بھائی کسی مسجد کے امام صاحب سے یا کسی مفتی صاحب سے آپ مشورہ کریں کہ جی میں اب ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, ہمارے خاندان نے سب نے بیٹھ کے دیکھ لیا, اب ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنی راہیں الگ کر لیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ شریعت کا کیا طریقہ ہے. وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی کیا طریقہ ہے. تو وہاں پہ کیوں نہیں یاد آتے مولوی صاحب, وہاں پہ مفتی صاحب یاد نہیں آتے, وہاں تو غصے میں لے کے 3 طلاق ایک ساتھ مار دیا. یہ سب ناجائز اور حرام. یہ وکیل بیٹھے ہوتے ہیں عدالت کے باہر اسٹامپ پیپر جو لکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو تو رٹے رٹائے الفاظ آتے ہیں, کوئی سمجھ ومجھ تو ہوتی نہیں. یہ انہوں نے اسٹامپ پیپر ہی 3 طلاق کا بنایا ہوا. اسٹامپ پیپر ان کے پاس جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی 3 طلاق کا ہے. آپ سے کہتے ہیں جی نام بتاؤ اور سائن کرو. یہ کوئی کھیل ہے کیا کہ 3 طلاق پہ اسٹامپ پیپر بنا کے بیٹھے گئے اور آپ جو ہے وہ سائن کر کے آ جاتے ہیں؟ کیوں آپ اتنے معصوم بن گئے؟ کوئی آپ سے جائیداد کی کاغذ پہ سائن کروا لے, کر دیں گے آپ؟ طلاق نامے پہ سائن کر کے آ گئے اور کہتے جی اس نے کہا تھا میں نے کر دیے سائن. پھر روتے ہیں, بچوں کو لے کے آتے ہیں. لوگ تو مفتی کے بھی جذبات سے کھیلتے ہیں, یعنی ہمارے پاس بھی آتے ہیں نا جب یہ 3 طلاقیں دے دی ایک ساتھ, اب کیا کوئی راستہ نہیں ہے, اب آتے ہیں اپنے بچوں کو بھی لیتے ہیں, بیوی کو بھی لیتے ہیں. مفتی صاحب کے پاس آ کے ادھر بیوی رو رہی ہے, ادھر بچے رو رہے ہیں, تو یہ میں کیا کروں تاکہ مفتی کے دل میں ذرا رحم آ جائے. بات یہ کہ شریعت کا مسئلہ جو ہے اس میں رحم اور بے رحمی کی بات نہیں ہوتی. جو کام کیا تم نے, شریعت کا جو حکم ہے مفتی وہ بتائے گا. تمہارے ہنسنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, تمہارے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مفتی جب فتویٰ دے تو اس کو جذبات پروف ہونا چاہیے. ہم فتویٰ جذبات کی حالت میں نہیں دے سکتے. فتویٰ جو ہے وہ اللہ کا حکم بیان کرنا ہے, لہذا جو دو ٹوک اللہ کا حکم ہے وہ بیان کرنا ہے. آپ کو اپنے جذبات کو ایک طرف رکھنا ہے. اب کوئی راستہ نہیں ہوتا تو ہو گئی بس ٹھیک ہے. پھر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. تو بھائی یہ طلاق کھیل نہیں ہے. آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں, نکاح جو ہے جا کے قاضی صاحب سے پڑھواتے ہیں آپ نکاح, تو طلاق کے سلسلے میں بھی بہت سوچ سمجھ کر اقدام کرنے کی ضرورت ہے, اور مشورہ کر کے طلاق کا اقدام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس گالی کی طرح منہ سے طلاق کے الفاظ نکالتے ہیں. اور جب بھی طلاق اگر دینے کی نوبت ہے, 1 سے زیادہ نہ دیں, 1 سے زیادہ نہ دیں. 3 طلاق جو ہے یہ جرم ہے. کام دے دیں گے ہو جائے گی, لیکن گناہ کا کام ہوگا. تو کیوں گناہ کا کام کرتے ہیں؟ اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہے کہ دوسری شادی جو ہے یہ بھی کوئی سزا کا راستہ ہے. بیوی سے نہیں بن رہی, اب غصہ آ رہا ہے, اس کو کوئی سزا دینی ہے. اچھا جی میں دوسری شادی کر کے لے آؤں. دوسری شادی کوئی سزا نہیں ہے, یہ ذمہ داری کی بات ہے. آپ اگر دوسری شادی کر کے دونوں بیویوں میں برابری کر سکتے ہیں تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ اگر آپ اپنی ضرورت سمجھتے ہیں اور تو ٹھیک ہے دوسری شادی کر لیں, لیکن دونوں میں برابری ضروری ہے. دوسری شادی کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی بیوی کو سزا دینے کے لیے دوسری شادی کی جا رہی ہے. عموماً آج کل لوگ پہلی بیوی سے ناراض ہو کر یا اس کو سزا دینے کے لیے یا سبق سکھانے کے لیے دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ یا تو پہلی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے یا دوسری بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. دوسری کر کے لے آتے ہیں, جب پہلی بیوی اور اس کے بچے ذرا خبر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ دوسری بیوی کو بے سہارا چھوڑ کر پھر واپس پہلی بیوی کے پاس آ جاتے ہیں. یا دوسری بیوی غالب آتی ہے تو پہلی بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. یہ سخت گناہ کی بات ہے. قرآن نے تو کہا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا, تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان لگتا نہیں ہے کہ انصاف کر سکو. اگر ایسی بات ہے کہ تمہیں یہ خطرہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو. اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو. یہ نہ کرو کہ دوسرا نکاح کر کے کسی ایک کو بالکل لٹکا کے چھوڑو. اگر حقوق ادا کر سکتے ہو دونوں میں انصاف کر سکتے ہو تو پھر تو کرو,
ورنہ یہ کوئی سزا دینے کا راستہ نہیں۔ تو خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ طلاق یہ کوئی سزا نہیں، یہ تو راہیں الگ کرنے کا شریعت نے ایک راستہ بتایا ہے، اور وہ بھی انتہائی مجبوری میں، جب سارے راستے مفاہمت کے بند ہو گئے۔ مفاہمت کی جتنی کوشش، میں نے 4 صورتیں بتائی آپ کو مفاہمت کی، چاروں کوششیں کر کے دیکھ لیا آپ نے، سمجھا کے بھی دیکھ لیا، بستر بھی الگ کر کے دیکھ لیا، سزا بھی دے کے دیکھ لیا، خاندان کے بڑوں کو بھی لا کر بیچ میں دیکھ لیا، تب بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو اب عافیت اس میں ہے کہ بھائی وہ اپنا الگ راستہ اختیار کرے، تم اپنا الگ راستہ اختیار کرو، تو مجبوری ہے اس میں ایک طلاق دے کے بس نکاح ختم کرو۔ تو یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ نکاح کا رشتہ ختم کرنے کا شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے، اور یہ اختیار مرد کو اسی لیے دیا ہے کہ اس کے اندر عقل ہے، وہ جذبات سے کام نہیں لے گا، سوچ سمجھ کے کام لے گا۔ یہاں جذبات سے کام لیتے ہیں، جذبات میں آ کر طلاق دیتے ہیں، اور پھر مولوی صاحب کے پاس آ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو غصے میں دے دی تھی۔ تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے، کوئی محبت میں تھوڑی دی جاتی ہے طلاق۔ تو اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، تم سوچ سمجھ کے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری شادی جو ہے، اگر آپ 2 بیویوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں برابری کے ساتھ، اور آپ کو ضرورت ہے تو آپ کر لیجیے دوسری شادی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے دوسری شادی ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ الٹا اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب کرے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام اللہ لا الہ الا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔